محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه قال أيكم أقرب نسبا بهذا ودعا ترجمانه قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. قلت لا. لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب
على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عديم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقمت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأسفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل هزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبيناهم على أميرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال
اذهبوا فانظروا أمختتن أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله مختتن وسألوا عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق راية هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيثة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له وروضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمور عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، گزشتہ کل میں نے تفصیل بتائی تھی، اس تفصیل کے بعد ہو گئے یا تفصیل اگر ذہن میں ہوگی تو پھر یہ اشکال نہیں ہوگا کہ ہرقل اور اسی طریقے سے حضرت ابو سفیان وغیرہ سب کیسے ایک جگہ پر جمع ہو گئے. بہرحال حدثنا ابو اليمان حكم بن نافع انہوں نے کہا اخبرنا ثواب بن زهري قال اخبرني عبد الله بن عتبہ بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اخبره. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ابا سفیان ابن حرب اخبره. تو مجھے جو میں ابھی حدیث تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مجھے سنائی ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں سب میں عبد مناف پر جاتا ہے، ان کا سلسلہ مل جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے افراد میں سے ایک فرد ہے جس کو حضرت ابو سفیان سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مخالف رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی رہی. اور جیسا کہ کیا ہے مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا وغیرہ جو تھے ابو لہب ابو جہل وغیرہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے اور بہت ہی زیادہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. اس طریقے سے حضرت ابو سفیان جو ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں تھے. بہرحال حضرت ابو سفیان اللہ تعالیٰ عنہ
جب ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کیا انتقال ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے قریش کی اور مکہ کے لوگوں کی سرداری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہو کیا ہے حدیبیہ کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن جن چیزوں میں صلح کی تھی، جن جن شرطوں پر صلح کی تھی، ان سب کے جو سرغنہ قرار دیے جائے، سردار قرار دیے جائے، تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوتے ہیں، جیسا مجھے شکل میں بتایا تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، بلکہ غزوہ بدر کے بعد جتنی جنگ ہوئی، چاہے تو وہ غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو، اس میں سرگنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر ایک واقعہ گزرا تھا جس وقت وہ ملک شام کیا تجارت کے لیے گئے تھے۔ مجھے شکل بتایا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے صلح ہو گئی تو پھر 10 سال تک کے لیے اب جنگ وغیرہ نہیں ہوگی۔ تب جب سکون وغیرہ ہوا تو مکہ والوں کے لیے بھی وہاں تو کھیتی باڑی وغیرہ کچھ نہیں تھی، اس وجہ سے تجارت سے کام چلتا تھا، اور وہ دو تجارت کیا کرتے تھے، ليلة الشتاء والصيف۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی سوچا کہ چلو اب تجارت کرنی چاہیے، تجارت میں جانا چاہیے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو لے کر تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اس وقت چونکہ وہ گرمی کا زمانہ تھا اور ملک شام وغیرہ میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ملک شام کی طرف سفر کے لیے تشریف لے گئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون ملا کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں کرنا ہے، تو پھر اس وقت میں جو دعوت لے کر تشریف لائے تھے اس دعوتوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اس وجہ سے اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، حاکم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط لکھے، اور ان میں سے ایک خط تھا جو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ اور آج کل کا جس کو ہم اردن اور جارڈن کہتے ہیں، اس جارڈن کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر کیا ہے اس بادشاہ کا نمائندہ یا رہتا تھا، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے ساتھ وہ خط وہاں بھیجا۔ اب وہ جو نمائندہ تھا، اس نمائندہ کو معلوم تھا کہ ہرقل جو رومن امپائر کا بادشاہ ہے، اس کا کیا ہے دارالسلطنت ان دنوں میں قسطنطنیہ تھا، اور وہ قسطنطنیہ سے بیت المقدس ہی میں آیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے حضرت کا جو خط تھا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا، وہ خط اس نے کہا کہ اس خط کو عدی ابن حاتم کو ساخن کر دیا کہ تم ان کو لے کر بیت المقدس جاؤ، اور بیت المقدس میں اس وقت بادشاہ ہرقل موجود ہے، ان کو یہ خط کو پیش کر دے گا۔ بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر وہ پہنچتے ہیں، لیکن یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، کیا تھے، اس کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں تھے، لیکن اب چونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس وجہ سے حضرت ابو سفیان کا اسلام پکا اسلام ہے۔ حضرت ابو سفیان کے متعلق کیا ہے بے ادبی کی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی چونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امیر معاویہ کے لڑکے جو ہے یزید، اور اس زمانے میں حضرت امام حسین کو شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وجہ سے آج کل بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں لوگ بہت ہی زیادہ برا بھلا کہتے ہیں۔
ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ہم کو پیدا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے کیا ہے ان کے ساتھ لڑنا وغیرہ ہوتا. اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی اور اس وقت ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے سلسلے میں کوئی بد زمانی یا بد کلامی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مودودی اور مودودی کے علاوہ بعض حضرات جو ہیں جو اس کی ذہنیت کے مالک ہیں وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ہے زبان درازی کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس وقت ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے ان کی حالات اور ان کے واقعات وغیرہ بتانے کے سلسلے میں اگر کچھ حالات ایسے بتائی جائے تو وہ بتانا درست ہے، لیکن یہ صرف تاریخی حیثیت سے ہوگا، تاریخ کے اعتبار سے ہوگا. اس کی وجہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے. آج جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ بڑے بڑے ہمارے اسکالر بھی علماء حضرات بھی کیا ہے خلافت معاویہ و یزید یا اس قسم کی چیزوں کو سامنے رکھ کر غلط بیان کر جاتے ہیں، غصہ اظہار کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. خیر بہرحال اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے مخالف ہیں. اور کتنے مخالف ہیں اس حدیث سے ابھی خود معلوم ہوگا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرقل بادشاہ کو بھی بھڑکانا چاہتے تھے، مخالف کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر پائے. بہرحال یہ مخالفت اور دشمنی ہی کی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کیا ہے دشمنی تھی. اب یہ مسلمان کب ہوئے اس سلسلے میں یہ دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں 10 سال تک لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا اور پھر اس میں یہ بھی کیا تھا کہ جو لوگ تمہارے حلیف ہونا چاہے وہ تمہارے حلیف رہے، جو لوگ ہمارے حلیف رہنا چاہے یعنی جو لوگ تمہاری پارٹی میں آنا چاہے تمہاری پارٹی میں رہے، جو ہماری پارٹی میں آنا چاہے ہمارے پاس آ کر رہے، اور پھر ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ان شرائط کے مطابق عمل کرنا ہوگا. چنانچہ اسی طریقے سے کیا ہے اس زمانے میں جو جماعتیں تھیں وہ کچھ کفار کے ساتھ اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. اور پھر اس سلسلے میں کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کی طرف سے تو خلاف ورزی نہیں ہوئی، خلاف ورزی ہوئی یہی کافروں کی جماعت والوں کی طرف سے کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس عہد میں انہوں نے گڑبڑی کر دی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ گڑبڑی وغیرہ کی اس وجہ سے اس زمانے میں ابو سفیان جو تھے وہ رئیس تھے، سردار تھے، اس لیے ان کو فکر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جو ہے وہ شرط کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ مطالبہ کریں گے تو کیا جواب دیا جائے گا، کہیں پھر لڑائی کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. اس وجہ سے بہت ہی زیادہ کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے کیا دبا دیا جائے یا اس میں صلح کر لی جائے. چنانچہ مستقلاً سفر کر کے ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے بات چیت کی صفائی وغیرہ کے لیے. اور پھر اس وقت میں کیا ہے وہ واقعہ بیان کیا تھا میں نے کہ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر گئے تو انہوں نے وہ چٹائی یا جو مسند تھی جس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے وہ انہوں نے اٹھا لیا. تو اس نے کہا کہ چونکہ بڑے تھے، سردار تھے اور کیا ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا بیٹی کیا تو نے اس وجہ سے اٹھا لیا کہ تیرا باپ اتنا اونچا آدمی ہے کہ ایسی چھوٹی چیز کے اوپر بیٹھنے کا قابل نہیں اس لیے اس کو اٹھا لیا. کہا کہ نہیں بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آرام کرتے ہیں اور آپ اس لائق نہیں ہے. باپ نے باپ کو کہہ رہی ہے آپ اس لائق نہیں ہے کہ اس مسند پر بیٹھے ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کو اٹھا لیا. خیر بہرحال مدینہ منورہ گئے، حضرت ابوبکر سے بھی ملے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملے کہ کسی طریقے سے کو صلح کا مسئلہ ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے، لیکن کوئی راستہ نہیں نکلا اور وہ واپس آ گئے.
جب واپس آ گئے تو ان کو فکر لگی ہوئی تھی اور اس وقت وہ معلومات کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ حالات معلوم ہوتے رہے کہ مدینہ منورہ میں یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کچھ حملے کی تیاری یا بدلے کی تیاری وغیرہ تو نہیں لے رہے ہیں۔ دراصل اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تیاری بھی شروع کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل خاموش رکھا، کسی کو کان و کان خبر ہونے کی اطلاع تک نہیں پہنچی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا ہے آگے آئے گا، وہ واقعہ اس میں پیش آ گیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر کے چلے۔ ابو سفیان اور اس وقت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عنقریب آئے گا اور ان کا بھی نام یاد رکھنا ہے۔ حکیم بن حزام وغیرہ کے ساتھ رات کو مکہ مکرمہ سے باہر، مکہ کے حدود کے باہر یہ لوگ نکلا کرتے تھے اور نکلنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ کوئی مدینہ سے آنے والا ہو تو اس سے مدینہ منورہ میں کیا حالات ہیں وہ معلومات حاصل کر سکیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پلان کیا ہے وہ ان کو معلوم ہوگا۔ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں نہ تو موبائل تھے نہ کوئی خبر رساں کی ایسی سہولتیں تھی، اس وجہ سے آدمی پیدل ہی خبر لے کر آ جایا کرتا تھا۔ تو چونکہ ان کو فکر تو لگی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرطوں کی خلاف ورزی ہمارے سے ہوئی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ ضرور لیں گے، اس وجہ سے یہ باہر نکلتے تھے اور باہر نکل کر ساری کیا ہے لوگوں کو تلاش کر کرتے اور معلومات حاصل کرتے تھے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکل پڑے اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ڈالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آج ہر ایک آدمی اپنا اپنا کھانا خود پکائے، ساتھ مل کر پکانے کی ہر ضرورت میں زیادہ سے زیادہ چولہے جلنے چاہیے، اس وجہ سے رات کو زیادہ سے زیادہ چولہے جلنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حسب معمول حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حالات کو معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ رات تھی، اندھیرا تھا، لائٹ وغیرہ کا تو انتظام تھا ہی نہیں اس زمانے میں، تو اندھیرا تھا اور اندھیرا میں کیا چولہے جل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت سارے کیا چولہے جل رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا ابو سفیان نے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کس کی چولہے جان؟ کہا گیا پرانے قوم کے قبیلے کے لوگ ہیں، کہا کہ اس قبیلے میں اتنے آدمی تھوڑے ہیں، یہ تو بہت آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ابھی یہ دونوں بات کر رہے تھے، ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کو بھی دل میں فکر تھا کہ مکہ مکرمہ والے اب تک کیا ہے ہر وقت بیوقوفی کرتے رہے ہیں، لڑنے کا معاملہ کرتے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں مان رہے ہیں۔ آج اگر مکہ والے لڑنا بند کر دیں اور بات مان لے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ان کو اطلاع کیسے کریں اس کے لیے تلاش کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ تلاش کے کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ میں مکہ والوں کو بھی پیغام پہنچا دوں کہ بھائی اب جلانے کا موقع نہیں ہے، اب بات ماننے کا موقع ہے، اس وجہ سے مان لو۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ تو ادھر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحقیقات کے لیے آیا ہوا تھا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اور آواز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچ گئی اور حضرت عباس رضی اللہ سمجھ گئے کہ ابو سفیان کی آواز ہے، تو کہا کہ ابو سفیان آگے جی۔ بہرحال رات کے اندھیرے میں آواز ہی کے ذریعے سے پہچان ہو سکتے تھی، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہے؟ کافی یہ سارے دیے کیا ہے، تو اس کو انہوں نے بتایا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اور وہ مکہ مکرمہ کے اوپر فتح کرنے کے لیے اور مکہ مکرمہ کو
کیا ہے مکہ والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اب لڑنا ورنا چھوڑ دو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع تک، اس وقت تک، یہ ابھی تک ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے کا جذبہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی تو وہی حالت تھی۔ تو لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو سمجھایا کہ اس وقت لڑنے کا نہیں ہے، اور تم کہتے ہو تو چلو میں تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری بات کرا دیتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری معافی وغیرہ کی درخواست بھی میں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے راستے میں حدیبیہ کے قریب کیا ہے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کو لے کر پہنچے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر ابو سفیان پر پڑی تو ابو سفیان کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے، ابو سفیان کے ساتھ جنگ بدر کا جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعات، پھر اس کے علاوہ عہد کا واقعات، اور پھر غزوہ خیبر، غزوہ خندق وغیرہ، یہ سارے واقعات میں سب میں سرگنا اور سردار حضرت ابو سفیان تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ایمانی جوش میں آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ بھی رکھی تھی، اس وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ نہ کرنا بھی، میں نے اس کو پناہ دی ہے اور میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کرا دی۔ ابھی تک ان کے دل میں ایمان یا ایمان کا جذبہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، بلکہ وہی اپنی پرانی عادت پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ اسلام لے آؤ، قبول کر لو۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور وہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ اس کو رات کو اپنے پاس لے جاؤ اور اپنے پاس رکھو، اور پھر صبح کا جب وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ اس کو ایک پہاڑ کی ٹیلے پر لے جاؤ اور ان کو وہاں کھڑے رکھو اور ان کے سامنے سے پورا لشکر کو گزارو تاکہ ان کے دل پر اثر ہو کہ ہماری مخالفت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اب مخالفت کرنے کا موقع نہیں۔ ان کے ساتھ تو یہ لوگ بھی ہے، یہ جماعت بھی ہے، یہ جماعت بھی ہے، یہ جماعت بھی ہے، یہ جماعت بھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو حامی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نیچے سے گزر رہے تھے اور حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عباس بتا بھی رہے تھے کہ یہ پرانا قبیلہ ہے، پرانا قبیلہ ہے، پرانا قبیلہ ہے، پرانا قبیلہ ہے۔ اس میں جب یہ کہ مدینہ والے آئے تو انہوں نے کہہ دیا اليوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو فیصلے کا دن ہے۔ اب تک تم لوگوں نے بہت ہمارے اوپر ظلم کر لیا، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اليوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن نہیں بلکہ آج کا رحم دینے کا دن ہے، آج کا رحم کیا جائے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا وغیرہ۔ بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان ہو گئے اور اب مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک
مخالف تھے، لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جہاد میں بھی شریک ہوئے، اور پھر اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر کو پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا ہے اس جہاد کے لیے نکلے تھے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ نبی اللہ قریب الگ مختلف، اور پھر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلتے ہوئے جیسا کہ قریب واقعہ آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں بھی شریک رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور اس طریقے سے ان کو کیا ہے جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے ان کو دیا بھی تھا، جیسا کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جہاد میں جانے کی وجہ سے حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ میں تیر لگا اور حضرت ابو سفیان زخمی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد قیصر کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں یرموک میں جو لڑائی اس میں وہ بھی شریک ہوئے، اور پھر حضرت ابو سفیان کو دوسرا تیر بھی لگا۔ بہرحال پھر اخیر میں تقریباً 80 سال کے کچھ اوپر جب ان کی موت ہوئی، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، اور بقیع القافت میں مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس قبرستان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدفین عمل میں آئی۔ بہرحال حضرت ابو سفیان کے متعلق اس وجہ سے اب ان کی شان میں گستاخی کرنا یا یہ کہنا کہ وہ سچے مسلمان نہیں تھے، یا حضرت امیر معاویہ ان کے لڑکے ہیں، ان کی وجہ سے کیا ہے حضرت یزید کی تاج پوشی اور امام حسین کے انتقال کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے الزام وغیرہ لگانا، یہ سب درست نہیں ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، وہ ہر صحابی چاہے وہ ادنا درجے کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو، اگر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اور ادنا درجے کے صحابی کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ادنا ہے، باقی جو ادنا درجے کے جو صحابی ہوں وہ صحابی کے متعلق امت کا اجماع ہے، امت کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، جتنے بھی صحابی ہیں، اور صحابہ کے لئے معلوم ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری دیر کے لیے بھی ٹھہر گیا ہو، پوری دیر کے لیے بھی بیٹھ گیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو، تو وہ چلو ایمان کی حالت میں پھر اس کی موت ہوئی ہو تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کا درجہ بہت ہی اونچا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اپنی محنت کے ذریعے سے کتب اور حوض تو ہو سکتا ہے، لیکن ادنا درجے کے صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ صحابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں کوئی ہوتا ہے، کوئی بات ایسی نکلنا، یا جیسے کہ ہم لوگ کیا ہے ہمارا دل صاف نہیں ہے اور ہمارے دل میں حسد، دوست کی ناکفت وغیرہ ہے، مال کی محبت ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی اس قسم کا سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک جماعت ہے، وہ صحابہ کی قدر و قیمت نہیں کرتی اور صحابہ کے اوپر بھی کانوں کشی کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم رجال وہ بھی قسم کے ہماری طرح آدمی تھے جیسا ہمارا اندر رہتا ہو، اس وجہ سے وہ صحابہ کے اوپر کانوں کشی وغیرہ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی تو صرف اتنا ہی کہنے کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جو لوگوں کے اوپر محنت کی اور جو لوگوں کو تیار کیا، اگر ان میں بھی یہی کوتاہی اور کمی ہے تو پھر یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تعلیم اور صحیح تربیت نہیں دی، بلکہ
اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا اور ان کا صحابی بنایا، اور اس صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا درجہ دیا۔ پھر اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہنا حضرت ابی معاویہ کے خلاف کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، صرف بات یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا داری ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے دین کو اور کیا ہے اپنے نفس کو ایسا مار دیا تھا کہ جس میں حسد دکھ سینہ کپٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا، دنیا داری بھی کچھ نہیں تھی۔ ہاں، وہ ان کے لیے اگر کوئی بات تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کیا ہے نشر و اشاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کا جو اصل مقصد تھا وہی ان کے دلوں میں تھا۔ اور اس سلسلے میں وہ جون سے راستے کو پسند کرتے تھے، جون سے طریقے کو پسند کرتے تھے، وہ کیا ہے اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد کرنے کے بعد ان کو جو اچھا لگتا تھا وہ کرتے تھے اور اس میں وہ مخلص تھے، اور ہم اس کو مخلص کو چھوڑ کر ان کو ہماری طرح دنیا دار سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بہت ہی زیادہ احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے کیا ہے کوئی نازیبہ الفاظ یا نازیبہ حرکت وغیرہ نہیں کہنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان کب مسلمان ہو گئے؟ میں نے بتایا ابھی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے رات کو، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ابھی جو تمہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث میں کو خود حضرت ابو سفیان نے سنائی ہے، اپنا واقعہ خود میرے سامنے بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل علیہ لقب من قریش، ہرقل نے بھیجا ان کی طرف۔ حضرت یہ بتایا گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھ مال لے کر ملک کے شام تجارت کے لیے گئے تھے، اور ادھر صلح حدیبیہ کے بعد کچھ سکون ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کیا زمانے کے بادشاہوں کو لکھے تھے، تو ان میں کا جو خط تھا وہ کیا ہے جارڈن میں جو نمائندہ تھا اس کے پاس پہنچا، اس نے حضرت بحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ خط حضرت بادشاہ کو، ہرقل نامی بادشاہ تھا، اس ہرقل کو بیت المقدس میں پہنچا دیا، اور وہ بیت المقدس میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور ایرانیوں کو انہوں نے ہرا لیا تھا، اس وجہ سے جب مکہ مکرمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہرقل کے پاس پہنچا تو ہرقل نے سوچا، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کی تو بات نہیں، اور 20 سال 30 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ خبر پہنچنے میں بہت دیر لگا کرتی تھی، لیکن آج جو ہے پوری دنیا ایک محل کی طرح ہو گئی ہے، اور ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پر فوراً پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس زمانے میں ایسی سہولت ابھی نہیں تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ واقعات ہوتے تھے، صحابہ کے ساتھ جو کچھ واقعات ہوتے تھے، یا دنیا میں جو کچھ واقعات ہوتے تھے، اس کی خبر دوسری جگہ بڑی مشکل سے پہنچتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ جل جلالہ والوں نے 40 سال کو انہوں نے رسول بنا دیا، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، پھر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، وغیرہ وغیرہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بنایا، یعنی کفار قریش کے ساتھ صلح کر دی، اور اس صلح کی وجہ سے ابو سفیان بھی تجارت وغیرہ میں گئے، تو یہ تجارت کے قافلے میں ملک شام پہنچے ہوئے تھے،
इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत जब बादशाह को पहुंचा, हिरकल को पहुंचा कि भाई मक्का मुकर्रमा में एक आदमी है, उसने नबूवत का दावा किया है और उसने आपको खत लिखा है, तो बादशाह ने कहा कि भाई पहले मालूम करना चाहिए कि वो आदमी कौन है, क्या है, कैसा है और उसकी हकीकत हाल क्या है, और उस सूरत में उसकी तहकीकात वगैरह करनी चाहिए ताकि हमें उनके खत को सुनने में और उस खत के जवाब देने में आसानी हो। इस वजह से उसने कहा कि अरब के लोग मुल्क शाम तिजारत के लिए आया ही करते हैं, इस वक्त कोई लोग तिजारत के लिए आए हुए हैं या आए हुए नहीं हैं, इसको मालूम करो। हिरकल के लोगों ने तहकीकात शुरू कर दी तो मुल्क शाम में हजरत अबू सुफियान अपनी जमात के साथ तिजारत के लिए आए हुए थे। बादशाह को इत्तला दी गई कि हाँ मक्का मुकर्रमा के कुछ लोग 8-10 आदमी या 15-20 आदमी जितने भी हों यहाँ पर आए हुए हैं तिजारत के लिए, और यहाँ पर अबू सुफियान ने कहा कि उन सबको बुला कर ले आओ। कहाँ पर? बैतुल मुक़द्दस, इलिया जगह का नाम है, इलिया बैतुल मुक़द्दस को कहते हैं। और वो बादशाह बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था, उसने कहा कि उन सबको बाइज़्ज़त क्या है वहाँ इलिया में ले आओ और लाकर उनको जैसे काम मतलब होता है आजकल जिस तरीके से होटल में रखा जाता है, इस तरीके से उनके लिए बेहतरीन इंतजाम किया गया रहने का। और फिर जब दूसरे दिन मजलिस हुई तो उस मजलिस में इस बादशाह ने तहकीक हाल के लिए हजरत अबू सुफियान और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के जो साथी थे उन साथी को अपनी मजलिस में बुलाया। जाहिर बात है कि सुपर पावर थी और हिरकल उसका बादशाह था और उस बादशाह के पास उसके जो बड़े जो सेनापति बड़े बड़े जो लोग थे वो सारे के सारे बैठे हुए थे। वो तो मजलिस में क्या है हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इनके जो साथी थे उन साथियों को सबको बुलाया। और बुलाने के बाद अबू सुफियान वो बादशाह ने कहा था अवलन पर तर्जुमान मुकर्रर किया गया इस वजह से कि हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से वो अरबी जानते थे और बादशाह जो था रोमन एम्पायर वो रोमन को जानता था, वो अरबी को उसको मालूम नहीं था, अरबी नहीं जानता था और माफी जमीन पैदा करने के लिए मुमकिन था। तो इस वजह से उसने क्या है दरमियान में इंटरप्रेटर जिसको कहा जाता है तर्जमा करने वाला, इस तर्जमा करने वाले को बुलाया और तर्जुमा को करने वाले को बुलाने के बाद हिरकल ने उससे कहा कि ये जो जमात आई हुई है उस जमात से कहो कि इस वक्त मैं तुमसे हकीकत हाल को मालूम करने के लिए तहकीक के लिए कुछ सवाल करूँगा और उस सवाल का तुम्हें जवाब देना है और उसी वजह से मैंने तुमको बुलाया है। कोई झूठ में कोई गिरफ्तारी वगैरह इसलिए नहीं हुई कि तुमको कोई तकलीफ दी जाए, बल्कि हकीकत हाल को मालूम करने के लिए मैंने तुमको बुलाया है। अब उसके बाद बादशाह का इसलिए उसने बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके पर हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों को बिठाया। एक तो ये कि जैसे अलग बिठा दिया जाता, कोई सामने होता तो एक का मुँह दूसरे की तरफ तीसरे की तरफ, तो फिर क्या है उसमें कुछ इशारा वगैरह किनाया करने की सूरत भी पेश हो सकती थी। इस वजह से उसने हज़रत अबू सुफियान को बिठाया अपने सामने और दूसरे जो उनके साथी थे सब साथियों को हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को पीछे बिठाया। जैसे मौजूदा ज़माने में तुम्हारा कोई इम्तिहान होता है और उस इम्तिहान में क्या है एक के पीछे एक इस तरीके से बिठाया जाता है ताकि वो इशारा किनाया वगैरह न हो सके। बहरहाल बिठाने के बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को यानी पूरी जमात को बादशाह ने कहा कि मैं तुमसे तहकीक के हाल के लिए हकीकत को मालूम करने के लिए मैंने तुमको बुलाया है। जो सवाल किया जाए उस सवाल का सही जवाब देना। अबू सुफियान को बिठाया, पूछा कि भाई मक्का मुकर्रमा में जिस आदमी ने नबूवत का दावा किया है
नसब के एतबार से तुमने कौन उससे ज़्यादा करीब है। अगर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं करीब हूँ, जाहिर बात है कि मैंने अभी बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सब में अपने मनाफ पर जाकर दोनों के सिलसिले मिल जाते हैं। इस वजह से उन्होंने हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खास तौर पर मुखातब करके सवालात किए और दूसरे साथी जो थे उन साथियों को क्या कह दिया कि मैं अभी अबू सुफियान से चंद सवालात करने वाला हूँ और ये अबू सुफियान जवाब देंगे। अगर अबू सुफियान जवाब देने में झूठ बात क्या है सहारा ले तो तुम मुझे इत्तला कर देना, यानी अबू सुफियान झूठ बोले तो मुझे बता देगा। और फिर इसके बाद अभी तुम्हारे सामने 11 सवालात आ रहे हैं कि अबू सुफियान को बादशाह हिरक़ल ने सवालात किए और इन सवालात का जवाब हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया। फिर इन सवालात और जवाबात को सुनकर बादशाह को पता चल गया कि ये आदमी जो है जिसने नबूवत का दावा किया है वो सही है गलत है क्या है। और वो बादशाह जो था वो भी क्या है बेरहम बादशाह था। वो आजकल हमारे ज़माने की तरह चाय बेचने वाला नहीं था। वो पढ़ा लिखा था, इस वजह से उसने अच्छी तरीके से सवालात किए। और ये हिरक़ल जो था अव्वल दर्जे का नजूमी भी था और उसकी नजूमियत की किस्से अनकरीब अखीर में आएंगे। बहरहाल पर इन तमाम चीज़ों से बादशाह को ये 100% मुकम्मल यकीन हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस नबी आखिर ज़मां का नुज़ूल का वो ज़ुहूर का जो वक्त किया था ये वक्त आ गया है और यही नबी सच्चा नबी है। हिरक़ल को दिल में पूरा यकीन हो गया कि यही सच्चा रसूल है। खुद आगे अभी तर्जुमा करूँगा तो बताया चलेगा कि हिरक़ल कहता है कि मैं जानता था कि नबी और आखिर ज़मां का ज़माना करीब है और सबसे आखिरी नबी खातिमुन नबीय्यीन लास्ट नबी जो आने वाले हैं उनका ज़माना करीब है, वो आएगा। ये भी मुझे जो मालूम था कैसे आजकल जो है हम लोगों के जिस ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस ज़माने में हमें ये मालूम है कि दज्जाल के खुरूज का ज़माना करीब है, इमाम महदी के ज़ुहूर का ज़माना करीब है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल का ज़माना करीब है। जैसे हालात वगैरह के वजह से तो इस तरीके से वो भी जान रहा था कि नबी आखिर ज़मां का ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया है और करीब नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाने वाले हैं। लेकिन नबी आखिर ज़मां हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बढ़कर है, नबी आखिर ज़मां हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बढ़कर है। बल्कि जितने अम्बिया भेजे उन सारे अम्बिया में नबी आखिर ज़मां का दर्जा सबसे ज़्यादा ऊँचा है। इमामुल रसूल है या इमामुल नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, जब वगैरह तुम जानते हो। इस वजह से इतना बड़ा आदमी इतना ऊंचा आदमी अगर नाजिल होगा, बादशाह नहीं समझ रहा था, अगर ये नाजिल होगा तो ऐसी कौम में नाजिल होगा जो कौम की तमद्दुन तेजी और क्या है मकाम और पोजीशन सब बड़ी होगी। और उस जमाने में बड़ी पोजीशन तो रोमनों की थी सुपर ताकत की वजह से। तो इस वजह से वो समझा कि अगर नबी आखिर ज़मां अगर आएगा तो हमारे लोगों में आएगा। उसके जहन में ये नहीं था कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल है और अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता फरमाते हैं। अब इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जगह पैदा किया, ऐसी कौम में पैदा किया कि जिस कौम की दुनिया में न कोई वक़्त थी, दुनिया में न कोई इज्जत थी, कोई उसके ऊपर हुक्म करना भी और उसके ऊपर हुकूमत करना भी नहीं चाहता था। ऐसे क्या है बद्दू
جاہل اور کیا ہے جنگلی لوگوں میں جو اس زمانے میں رہا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کہ جن کو پیشاب کرنے کے بعد پاکی کس طریقے سے لی جاتی ہے اس کا بھی طریقہ معلوم نہیں، جن کو کیا ہے عبادت کا بھی طریقہ معلوم نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مبارک گھر بیت اللہ، اس بیت اللہ میں بھی انہوں نے شرک کرتے ہوئے 360 بت رکھے تھے۔ ایسی قوم میں، ایسی جگہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو بادشاہ بھی کہتا تھا کہ میں جانتا تھا کہ نبی آخر زمانہ کا زمانہ قریب ہے، لیکن تم جیسے کیا ہے جاہل میں، تم جیسے ان پڑھ میں، تم جیسے کیا ہے جنگلی لوگوں میں پیدا ہوگا، میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں نے یہ جانتا تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اتنا بڑا رسول ہے تو بڑی قوم میں، بڑی تہذیب میں، بڑی تمدن میں جو اونچے سے اونچا خاندان ہوگا، جو اونچے سے اونچی کیا تہذیب ہوگی اس میں پیدا ہوگا، ہم لوگوں میں پیدا ہوگا، لیکن یہ تم میں پیدا ہو گیا، یہ بادشاہ کو تھوڑا یقین ہو گیا۔ بہرحال وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان کو خبر ملی کہ ابو سفیان بن حرب نے اطلاع کی ان کو کہ ہرقل نے بھیجا اس کی طرف فی رقم من قریش کی جماعت کے ساتھ، وکان تجارن بشام، اور وہ اس ملک کے سامنے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں فی المدت التی، اس زمانے میں کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرفیہ انہوں نے صلح کر رکھی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ ہو گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو وقت تھا اس وقت میں یہ کیا ہے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پھر نشان فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وہ کفار قریش اور ابو سفیان کے ساتھ انہوں نے صلح کر رکھی تھی۔ وَأَطَوْهُ وَهُمْ بِالْإِنْدِيَاءِ، بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو، پولیسوں کو کہا کہ بھائی تلاش کر کے لا کہ ملک عرب سے کوئی لوگ آئے ہیں تجارت کے لیے، ہم لوگ آیا کرتے ہیں۔ تو وہ تلاش کیا تو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان کو مل گئے، اس وجہ سے ان کو سب کو کیا پکڑ کر بیت المقدس جہاں پر وہ ہرقل موجود تھا اس جگہ پر فَأَتَوْهُ، رکھا گیا اطمینان سے، موجودہ زمانے کے اعتبار سے فائیو اسٹار ہوٹل میں رکھا ہوگا، میرا اچھے طریقے سے نظام سے ان کو رکھا۔ اور دوسرے دن جب مجلس ہوئی فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، اس کی مجلس میں ہرقل کی جو مجلس تھی اس مجلس میں پارلیمنٹ میں اس کو بلایا۔ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، اور اس بادشاہ کے ارد گرد رومن امپائر کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے بادشاہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی مجلس لگی اور اس مجلس میں ان کو بلایا۔ ثم دعاهم، مجلس جم گئی، مجلس بیٹھ گئی، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے کیا ہے ذمہ دار سب بیٹھ گئے۔ تو بیٹھنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ جو ہمارے مہمان جن کو ہم نے ٹھہرا رکھا ہے ان کو بلاؤ تاکہ ہم ان سے کچھ سوالات کریں۔ ثم دعاهم ودعا ترجمانہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ترجمان تھا، اس ترجمان کو بھی بلایا گیا کہ جس کو دونوں زبانیں معلوم تھی، عربی بھی جانتا تھا، رومن امپائر کی بھی زبان بھی جانتا تھا، ان کو بلایا تاکہ بادشاہ کچھ کہے اس کا ترجمہ ان کو سنائے، یا وہ جو کچھ کہے اس کا ترجمہ بادشاہ کو سنائے۔ کہ انٹرپریٹر اس کو کہا جاتا ہے، ترجمان اس کو کہا جاتا ہے۔ ودعا ترجمان ہو، جب وہ آ گئے اب بادشاہ نے سوال کر جس طریقے سے بٹھایا وہ میں نے ابھی بتایا، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ان سے کہو فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، کہ
کہتے تمہارے یہاں ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبوت کا گمان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. آپ لوگوں میں سے نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے کون اس سے زیادہ قریب ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تھے، قریشی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں عبد مناف پر دونوں کا سلسلہ مل جاتا ہے. اس وجہ سے نسب کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ قریبی ہوئے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھو تو میرے رشتے دار ہیں، میرے تعلق میں ہیں، میرے نسب میں ہیں اور میں ہوں. یا زمانہ نبی قال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب انہوں نے کہا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہی سے ہم سوال کریں گے. اس وجہ سے آپ اور زیادہ ہمارے قریب آ کر بیٹھ جائیے یہاں پر. وَقَالَ مِنِّي مجھ سے قریب بیٹھ جاؤ. وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان ساتھی کو بھی حضرت ابو سفیان کے قریبی رکھا، پاس ہی میں رکھا. لیکن کیا ہے وَجَعَلُوهُمْ إِنْ لیکن ترتیب اس طریقے سے رکھی کہ حضرت ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے ان کے جتنے ساتھی تھے ان ساتھیوں کو بھی بٹھایا. یہ تو بیٹھنے کی ترتیب ہوئی تاکہ کیا ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کوئی گڑبڑ نہ کریں اور جو جواب دینا ہے اسے صحیح جواب دے سکیں. ثم قال یہ ترجمہ نہیں. پھر اس کے بعد بادشاہ نے اپنے انٹرپریٹر سے کہا ان کو یہ کہو کہ ہم نے آپ لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے، وہ کسی جرم کی وجہ سے، کوئی سزا دینے کے لیے یا کوئی کسی اور تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو صرف معلومات کی حاصل کرنے کے لیے بلایا ہے. اس وجہ سے چند سوال میں آپ کو کروں گا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جماعت جو ہے مجھے جواب دے گی تاکہ ہمارے سوال اور جواب کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی سچا نہیں ہے. اس لیے اس نے کہا تم لہم ان کو کہو انی سائل ھذا عن ھذا الرجل. پہلے حضرت سے مراد ابو سفیان ہے کہ میں اس سے یعنی ابو سفیان سے سوال کروں گا عن ھذا الرجل اس آدمی کے متعلق جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اس کی حالات کو جاننے کے لیے میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا. ابو سفیان جواب دے گا. اب اگر جواب دینے میں وہ جواب غلط دے تو تم مجھے فوراً بتا دینا کہ یہ جھوٹ بولا، اور اگر جواب غلط نہ دے صحیح جواب دے تو ٹھیک ہے تم تب بیٹھے رہنا. اب ہم کچھ سوال جواب ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ اگر اس نے مجھے جھوٹ جواب دیا ہے تو تم پھر ان کو ابو سفیان کی تکذیب کر دینا اور کہہ دینا کہ نہیں صحیح جواب ہی ہے، اس نے غلطی کی ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے تو لوگوں کو بتایا تھا کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ڈیجیٹل زمانہ کہا جاتا ہے، بڑا کمپیوٹر والا زمانہ کہا جاتا ہے، بڑا اونچا زمانہ کہا جاتا ہے. راکٹ اور کیا ہے کیا کیا تم جانتے ہو. لیکن اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ہم کتنے گرے ہوئے زمانے میں ہیں اس زمانے کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جاہلیت والا زمانہ تھا. 600 سال تک کوئی نبی بھی نازل نہیں ہوا اور لوگ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
زنا گڑبڑ کر دینا، شراب پینا، زنا، عام بیل جس کے لاٹھی اس کی بیل کا زمانہ تھا. آج ہم اتنے الٹے زمانے ہونے کے باوجود ہمارے اخلاق عادات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت کا زمانہ ہمارے زمانے سے اچھا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ آج کل جھوٹ اتنا عام بولا جا رہا ہے، اتنا عام بولا جا رہا ہے کہ کیا ہے، جھوٹ ہے ہی نہیں. جھوٹ بھی ایک قسم کا کیا ہے، ہنر بن گیا ہے. اور جو آدمی جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا بڑا وہ کامیاب، اتنا بڑا وہ سیاستدان اور اتنا بڑا وہ اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، جب جتنا زیادہ جھوٹا اتنا زیادہ وہ اچھا آدمی، اور جو جتنا زیادہ سچا وہ اتنا خراب آدمی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جھوٹ اتنا مایوب تھا، اتنا ناپسندیدہ تھا، اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں ابو سفیان کافر تھے، مشرک تھے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پکی دشمنی تھی، اور اس بادشاہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کہنا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو جائے، لیکن اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا، اور میں جھوٹ بول سکتا تھا، بولتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری قوم مجھ پر یہ عیب نہ لگائے کہ اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بولتا ہے. آج کل تو ہمارے یہاں وزیر اعظم بھی جھوٹ بولتا ہے اور اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے، کافی بھی اپنے آپ کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگانا ناپسند کرتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی چاہنے کے باوجود میں جھوٹ نہیں بول سکا. اور آج کیا حال ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں بچے کو پیدا ہونے کے بعد گڑبڑ کر دیا کرتے تھے، اور آج کل ہمارے زمانے میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم گڑبڑ کر دیا کرتے ہیں. بہرحال اس وجہ سے کہتا ہوں کہ زمانے جاہلیت سے بھی زیادہ برا زمانہ اس وقت آ رہا ہے، اور جب تک کیا ہے ابھی اخیری زمانہ آئے گا تو اور زیادہ برا ہے. بہرحال فقط دمو ہو. ابو سفیان نے کیا کہا وہ الفاظ دیکھو، فواللہ لولا الحیاء من ان یعثروا علی کذبا لکذبت عنہ. ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جھوٹ میرا بولنے کا میں نے ارادہ کروں بھی، بولوں بھی، اور بولنا بھی چاہتا تھا تاکہ اس بادشاہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بیٹھ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بیٹھ جائے. تو یہ ہمارے فائدے کی بات تھی، اس وجہ سے میں بولنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے باوجود نہیں بول سکا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر میں اس وقت جھوٹ بولتا، دو چیزیں ہیں الگ الگ یاد رکھنا. میں اگر اس وقت جھوٹ بولتا تو مجھے اپنے ساتھیوں پر، مجھے اپنے دوستوں کے اوپر، مجھے اپنے مکہ والوں کے اوپر پورا اعتماد تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے تو مجھے جھوٹا نہیں کہیں گے، اور میں جو چاہے کہہ دیتا، بات بن جاتی. لیکن یہی لوگ جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو مکہ مکرمہ میں کہیں گے کہ بھائی ہمارے سردار نے، ہمارے امیر نے، ہمارے وزیر نے، ہمارے بڑے نے جھوٹ بولا تھا، اور بڑا آدمی یا کیا رئیس آدمی یا وزیر آدمی یہ جھوٹ بولے، یہ جھوٹ ناپسندیدہ ہے. تو مجھ پر یہ جھوٹ کا تہمت لگاتے تھے، اس وجہ سے میں نے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کی. یعنی زمانے جاہلیت میں جاہلوں کو زمانے جاہلیت میں ان کافروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں تھی. اور آج ایک ہمارا زمانہ ہے کہ کیا ہے، بڑے سے بڑا آدمی اور بڑے سے بڑا عہدے والا وہ بھی کیا ہے، فٹافٹ اطمینان سے جھوٹ کو بول دیتا ہے. دیکھو کتنی زیادہ خراب زندگی ہم گزار رہے ہیں. خیر
ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ لوگ یہ کہیں گے، یا دوسرا ہے کہ چلو میں ابھی جھوٹ بول دوں اور میرے ساتھی میری تقریب نہیں کریں گے، لیکن بعد میں بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹ بولا تھا، تو آئندہ اگر پھر ہم دوبارہ تجارت کے لیے آئیں گے تو پھر اس وقت میں ہمارے لیے معاملہ مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ ایک اندازہ تھا جس کی وجہ سے میں چاہنے کے باوجود بھی بادشاہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکا۔ بہرحال لقد ذکرت ہو ثم كان اول ما سوالا عنه، اب اس کے بعد 9 10 یا 11 کچھ سوالات ہیں جو بادشاہ نے پوچھے تھے، وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے سوال پوچھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب دیے، پھر اس کے بعد بادشاہ نے ہر سوال کو کیوں پوچھا تھا، اس سے کیا معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو بھی واضح طور پر بتایا کہ میں نے ایک سوال یہ کیا تھا، اس سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا، اس کا جواب تم نے یہ دیا جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا۔ بہرحال اس طریقے سے یہ پورے سوالات اور جوابات تمہارے سامنے آ رہے ہیں، اس وجہ سے اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھنا اور کتاب میں بھی دیکھنا تاکہ کتاب بھی حل ہو اور مسائل بھی تمہارے سامنے آ جائے۔ اول سوالانی انہو، سب سے پہلا سوال کیا اس نے مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو اس نے پوچھا قال کیف نسبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے۔ اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق جو پوچھا گیا تو فیکم انتم فینا ذو نسب، تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑا جو خاندان ہے خاندان قریش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش کے افراد میں سے ہے، اس لیے ان کا نسب بالکل بے غبار ہے، صاف ہے، اونچا ہے، اچھا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نزالت وغیرہ نہیں ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی تو میں نے جواب دیا وہ فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان صاحب نسل ہے، بہت اونچے نسل والا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا قال فهل قال هذا القول منكم واحد قد قبله، اچھا اس نے جو بات بتائی ہے، جو بات کہی ہے ماضی میں ان کے باپ نے، دادا نے، پردادا نے، سپردادا نے، کسی نے بھی اس قسم کی بات کہی ہے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نے، دادا نے، پردادا نے یا ان سے آگے کسی نے بھی اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آج تک ان کے 3-4 سال ہو گئے، کیا ہے ہمارے اندر کسی نے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ 2 سوال ہو گئے۔ قال قال حضرت منكم وحضر قد قبله قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ملك، اچھا تو پھر یہ بات بتاؤ کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بادشاہ ہے ہی نہیں، بالکل ظاہر بات ہے کہ بادشاہ تھے ہی نہیں اور ہے ہی نہیں، پتہ نہیں یہ اس وقت جو بادشاہ آ گئی ہے کہاں سے آ گئی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں قبیلوں کا دستور تھا، قبیلوں کا جو بڑا ہوتا تھا وہ اس کا قبیلوں کا حاکم ہوا کرتا تھا اور اسی طریقے سے وہ قبیلہ چلا کرتا تھا اپنے بڑوں کے کہنے کے اوپر، حکومت اور بادشاہت تو ان کے یہاں تھی نہیں۔ قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ولد، قلت لا، قال پھر اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء، جب کوئی نئی حرکت، کوئی نئی بات پیدا ہوتی ہے تو اس کے ماننے والے
کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، وہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو دعوت دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے اشرف الناس، لوگوں میں سب سے شرافت والے، اعلیٰ درجے والے، اونچے درجے والے لوگ ہیں، یا نچلے طبقہ، نچلے قسم کے لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، سمجھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سمجھدار، مالدار، ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں، یہ پوچھ رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کون تھے وہ ابھی بتاؤں گا، لیکن ابو سفیان نے جو جواب دیا وہ دیکھو۔ قال واشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، قلت، حضرت ابو سفیان کہتے میں نے جواب دیا بل ضعفاؤهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے تو ضعیف، کمزور طبقے کے انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں۔ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، سمجھنا گیا، یا اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، یہ تو سورہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، اور سورہ حدیبیہ تک کتنے لوگ اشراف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن عبادہ، اور بہت سارے، ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور بہت سارے اتنے سارے اشراف بھی جو تھے۔ پھر اس نے اس کا جواب ایسا کیوں دیا کہ ضعفاء ہی، کمزور طبقے کے لوگ ہی انگوٹھا چھاپے ان کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اکثر حکم الکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور بڑے بڑے حضرات بھی تھے، لیکن اکثریت جو تھی وہ کیا ہے، چھوٹے لوگوں کی تھی، نیچے کے طبقے کے لوگوں کی تھی، معمولی لوگوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی۔ اس وجہ سے اس نے اکثریت کے حساب سے ابو سفیان نے جواب دیا کہ بل ضعفاؤهم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کرنے والے ضعفاء لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، قلت، میں نے جواب دیا بل ضعفاؤهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تو ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا کہ اچھا بات ایک مسئلہ بھی بتا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ایزیدون ام ینقصون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے روزانہ آپس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کچھ چیزوں میں بہت اور پھر کم ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دیکھو عامتاً کوئی نئی تحریک چلتی ہے، نئی بات چلتی ہے، نئی جماعت پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب حقیقت حال ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر اپنی اصلی حالت پر آ جایا کرتے ہیں۔ یہ عام وطن دنیا میں ہوتا ہے، اور اب بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب بھی ہوتا رہے گا۔ کیوں ابھی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایسا ہوگا، اس وجہ سے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جماعت اسلامی ابو الاعلیٰ مودودی، یہ اس نے اپنے جماعت کی تشکیل کی جس کو جماعت اسلامی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، مودودی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔
اور اس نے ایسی کیا ہے جماعت کی تشکیل کی، ایسی کیا ہے باتیں بتائی کہ جس کی وجہ سے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا محمد نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ندوۃ الاسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ بڑے بڑے حضرات جو تھے وہ سارے کے سارے جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہو گئے اور جماعت اسلامی میں داخل ہو گئے۔ اور پھر جب جماعت اسلامی میں داخل ہو گئے، اب ان کو معلوم ہوا کہ کہنا اور کرنا دو الگ الگ چیز ہے، تو اس وقت میں پھر انہوں نے کیا ہے جماعت اسلامی کو چھوڑا اور جماعت اسلامی کی برائیوں کو دیکھ کر انہوں نے جماعت اسلامی سے ہاتھ دھویا اور پھر توبہ کر دی۔ اور یہ صرف جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بلکہ ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے، اچھائی میں بھی برائی میں بھی۔ ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تم نے کیا ہے پالنپور کے قریب کا کوئی طالب علم ہوگا، خیرالو ایک گاؤں ہے وہاں پر۔ ہمارے زمانے میں جن زمانے میں ہم پڑھتے تھے یا فارغ ہوئے ابتدائی دور میں، وہاں پر ایک باپو نکلا، خیرالو والے باپو، اور اس کی اتنی شہرت ہو گئی کہ رہتا تھا کسی دیہات میں، لیکن لوگ اتنے کثرت کے ساتھ اس کے پاس جانے لگے کہ حکومت نے باقاعدہ اس کے گھر تک کے لیے روڈ بنا دیا تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ ہندوستان کے بڑے بڑے سینما والوں نے وہ بھی ان کے معتقد ہو گئے، اور اس زمانے میں سب سے بڑا نام جس کو لیا جاتا ہے اس کو دلیپ کمار کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جی بہرحال ان کو بچے نہیں ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا پیڑ ہے کہ پھونک مار جائے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ڈابل میں مدرس تھا، میرا ابتدائی زمانہ تھا ڈابل کا، تو وہ خیرالو احمد آباد کے قریب ہے۔ احمد آباد سے ہوائی جہاز میں بمبئی یا بمبئی سے ہوائی جہاز میں وہ احمد آباد جا رہا تھا۔ کون؟ وہ خیرالو والا بابو۔ تو سورت میں یہ ساری جو بلڈنگیں ہیں، ان ساری بلڈنگوں کے چھت پر لوگوں نے بوتل میں پانی بھر کر وہ رکھ رکھا تھا کہ ابھی وہ باپو وہاں سے گزریں گے تو ان کی پھونک کا اثر اس بوتل میں آ جائے گا۔ آپ تو ہنس رہے ہیں لیکن یہ حقیقت تھی، اور نہ گئے۔ لیکن چند ہی سالوں کے بعد اس باپو کا نہ کچھ اثر رہا نہ کچھ رہا، کہاں اتنا بڑا اثر اور کہاں یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ باطل جب پھیلتا ہے تو بڑے زوروں سے پھیلتا ہے، لیکن پھر اس کے باطل میں جو نحوست ہے، برائی ہے، جب وہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو پھر اس وقت میں وہ اس سے توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی اتباع کرنے والے ایزیدون ام ینقصون، روزانہ اس کی ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا گھٹتے چلے جا رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے روزانہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، گھٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رسالت اور نبوت کا تاج رکھا گیا تو سب سے پہلے 5 آدمی مسلمان ہوئے، پھر 10 ہوئے، پھر 15 ہوئے، پھر 25 ہوئے، اس طریقے سے بڑھتے رہے، لیکن 5 میں سے کوئی کم نہیں ہوا۔ یزیدون ام ینقصون، قلت، میں نے جواب دیا بل یزیدون، بلکہ وہ تو روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور سوال پوچھا، اور وہ سوال جو ہے
هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه إن شاء الله آئندہ کل اس سلسلے میں افضلات سے بیان کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.